اس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، نازک ترین صورتحال ہے میرے مالک، اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پہ رہنے والا وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ اگر انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے تو تجھے تیری عزت کا واسطہ اسے نیست و نابود فرما۔ میرے مالک انسانیت کی خدمت کرنے والے جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں انہیں ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، میں آخری دعا اس امید پہ منگواتا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی آگے والے اور پیچھے والے تمام عاشقین سید الشہداء، بار دیگر گزارش کروں گا کہ اگر طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ کچھ بات کرنے کو جی چاہے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی ہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ سامعین گرامی، ایک مصرع آپ سب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ بن جاؤ حر۔ بڑی کمال نوکری جناب عمران حیدر کاظمی صاحب کر گئے، میرے بعد جناب عالم عباس بھٹی صاحب نے بہت کمال نوکری انشاءاللہ کرنی ہے۔ میں اپنے حصے کا نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مصرع عرض کر رہا ہوں کہ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے۔ میں ان خوش نصیب ذاکرین میں سے نہیں ہوں جنہیں آپ لوگوں کی زیارت روز روز ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ لوگوں کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملتا ہے۔ اگر آپ لوگ محسوس نہ کریں تو بنام جناب سیدہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے قدم قدم آگے تشریف لے آئیے، میری بیوی آپ کو اس کا اجر کثیر عطا فرمائے، میرے مولا آپ لوگوں کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں۔ اور یہ جو کھڑے ہوئے میرے برادران ہیں، آپ لوگ بہت اچھے لگ رہے ہیں وہاں کھڑے ہوئے بھی، لیکن بروز قیامت یہ مت کہیے گا کہ ہم دریا کے کنارے سے پیاسے لوٹ گئے۔ ماحول بہتر ہے تو میں بات کر رہا ہوں، بڑے آرام سے سر بات کرنی ہے آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے فقط تاثرات چاہیے اور یہ عالی مدد، دادیں مجھ سے پہلے ہوتی رہیں، میرے بعد بھی انشاءاللہ۔ مصرع عرض کیا ہے کہ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک لفظ ہے ماہ۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، آج کی رات بھی نکلا ہونا چاہیے، اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جائے گا۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ میں دوسرا مصرع پڑھ کے آپ لوگوں کے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے، فطرس بنو
جو فاطمہ کا ماہ بخش. میرے مولا سلام علیکم. آپ بسم اللہ. سبحان اللہ. بن جاؤ حر میرے بھائی. اگر آپ مجلس میں ولاگ بناتے رہو گے تو پھر میں کیا کروں گا بیچارہ. بن جاؤ حر بند کر دیا کریں. بلکہ میری انتظامیہ کے آگے گزارش ہے, ہر بارگاہ کی انتظامیہ اور ٹرسٹ کے آگے, کہ جہاں فرش اعضاء کے باہر آپ لوگ جوتے اتارنے کا انتظام کرتے ہیں وہاں موبائل رکھنے کا بھی انتظام کر دیا کریں. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. آپ لوگوں کو شاید میرے اطمینان سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کوئی ٹارگٹ رکھے بغیر مجلس پڑھ رہا ہوں. کوئی ریکوائرمنٹ آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے. آپ لوگ جیسے بھی سنیں, آپ لوگوں کی مرضی ہے. میں آپ کے حق میں دعا کروں گا. میں فقط اتنا مانگ رہا ہوں کہ جس وقت میں بات کروں امام حسین علیہ السلام کی ذات آپ اور میرے درمیان ضامن ہو گئی. اگر میں بات ڈیزرونگ کروں تو مجھے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ چاہیے. اگر میری بات اچھی نہ ہو تو آپ کو مولا کا واسطہ آپ نے مسکرانا بھی نہیں ہے. بن جاؤ حر, لیکن مصرے میرے قد سے بڑے ہیں, آگے آپ کی مرضی. بن جاؤ حر جو مرکز ذی جاہ بخش دے. فطرس بنو جو فاطمہ کا ماہ بخش دے. اور کتنا حسین ربط ہے معبود و عبد میں, بخشے اگر حسین تو اللہ بخش دے. ایک کو بند کر دیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے سر, بڑی مہربانی. کیا بات. اچھا, کتنا حسین ربط ہے. میرے محترم نے کہہ دیا بھی کیا حسین الفاظ ہیں, تو میں اب ان کی حوصلہ افزائی پہ وہ شعر پڑھتا ہوں جو شاید نہیں تھا میرے ارادے میں. میں پڑھتا ہوں. اب میں آپ کی حوصلہ افزائی پر پڑھ رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں اکیلا رہ جاؤں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. یہ جو آپ لوگ جوان پتہ نہیں کیوں فارمل ہو کے بیٹھے ہو, اگر تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کرو تو میں کہتا ہوں ماحول مزید اچھا ہو جائے. میں رشتہ بتا رہا ہوں نا کتنا حسین ربط ہے. اب دوسرے رشتے پہ شعر سنیے کہ کیا رشتہ ہے خدا اور امام حسین علیہ السلام میں. مصرع عرض کیا ہے خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا. یہ جب خدا ذکر حسین سن کر خوش ہوتا ہے پھر بندے پریشان مت بیٹھے. بندے کم از کم بالخصوص یہ جو میرے سامنے والے مسکراہٹ تو, اگر ہاتھ کھولیں گے تو بلند ہو جائے گا, بدہ رہا تو پھر بدے رہے. میری گال سمجھ رہے ہو. خوش ہوا, میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا, میں مصرع آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اگلی آپ کی اپنی مرضی. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. آپ کا ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا میرے محترم. میرے مولا سلامت رکھے, ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں جو مشکل بات پہ بلند ہو رہی ہے. میرے مولا سلامت رکھے. وہ جو پیچھے بیٹھے آخری سب تک, یہ میرے جتنے کھڑے ہوئے بھائی ہو, خدا تمہاری جوانی کو ہمیشہ بے داغ رکھے. میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں, میرے ساتھ بے شک وہیں سے کرے ہو, تعاون ضرور کرنا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کا. سامعین گرامی, میں نہیں جانتا کہ آپ لوگوں کے نزدیک میں بیچارہ کیا ہوں, لیکن اتنا بتاتا چلوں کہ کم از کم خدا نے مجھے انسان بنایا ہے. میرا قد بہت چھوٹا ہے, میں مصرع بہت بڑا پڑھ رہا ہوں, اور میں اعلان کر رہا ہوں ایک شخص اٹھ کے کہہ دے علی عباس عسکری لطف نہیں آیا, میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا. لطف آئے اور آپ مسکرائیں بھی نہیں تو آپ جانے, مولا حسین جانے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. خوش ہوا مدح کیا چاہیے سوال ہے, اب جواب آ رہا ہے. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا, دے کے جنت کہا اور کیا چاہیے. میں نے لوٹا دی جنت یہ کہتے ہوئے کربلا کربلا کربلا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. یہ جوانیاں بے داغ رہے ہیں. پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے آپ میرے مولا سلامت رکھے.
خوش ہوا شعر پسند آ رہے ہیں میرے بھائی کو؟ آ رہے ہیں نا؟ خوش میں سلجھی ہوئی زبان ممبر سے بول رہا ہوں، بھونڈا لفظ نہیں استعمال کر رہا. خوش ہوا مدح شبیر سن کر خدا، دیکھے جنت کہا اور کیا چاہیے، میں نے لوٹا دی جنت کی کہتے ہوئے کربلا. اور اوپر چلیں واحد شاہ جی، اس سے بھی زبان پڑھی لکھی بولنی ہے، ممبر سے باخدا کسی کو گالی دینی ہی نہیں ہے. یہ حلالی حرامی کرنا ہمیں نہیں آتا. میں محبتیں بانٹنے کا عادی ہوں. تمام مکاتب اسلامی کے لوگ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، اور جو دوسرے مکاتب اسلامی کے لوگ ہیں وہ ہم ذاکروں کو سننے نہیں آتے، وہ یہ پتہ کرنے آتے ہیں کہ حسین کس کریم کو کہتے ہیں. غلط فہمی دور رکھیے گا معذرت کے ساتھ، بلکہ غلط فہمی سے زیادہ خوش فہمی نقصان دہ ہوتی ہے. قطعی طور پہ کوئی شیعہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مجلس یہ ممبر شیعوں کی پراپرٹی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے. جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ بھی ہے کہ گجرانوالا میں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ روز روز یہاں نہیں آنا ہوتا، لیکن کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ کوئی ایک بندہ جڑا ہے نا وہ اتنی قیمت دے دے کہ میں مجلس تو بعد نہ اتھو عزت نال باہر اپنی گڈی تک چلا جاواں. رکھ میرے سر پہ قرآن، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، کائنات آدم و عالم میں اکیلا کریم ہے حسین، جو اپنے در پر آئے ہوں کو خیرات دینے سے پہلے ان کا مذہب نہیں پوچھتا. میرے مولا سلامت رکھے ساتھ کو. یہ جنریشن ہے پڑھی لکھی بات سننے والی. حسین بادشاہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کس کو ووٹ دیتے ہو. حسین بادشاہ نے کبھی نہیں پوچھا کہ تم کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو. جو آئے، جب آئے، جیسے آئے، جہاں آئے. امام حسین علیہ السلام کی کربلا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں باہیں پھیلا کے کھڑی ہوئی. کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے، بسم اللہ، کسی بھی مکتب سے تعلق رکھنے والا جب آتا ہے تو اسے کربلا سمیٹ لیتی. میرے بھائی مجھے دیکھیے گا، میرے محترم مجھے دیکھیے گا، میں بڑا جی لگا کے پڑھ رہا ہوں، مولا جانتے. امام حسین علیہ السلام کے در پہ جیسے ویلکم ہوتا ہے نا، لفظ ہے آفتاب. آفتاب کہتے ہیں سورج کو. میں کتنے کتنے عسکری قربان کر دوں. مولانا بلال کاظمی صاحب کے ایک شعر پہ فرماتے ہیں، شرف تو دیکھے کوئی اے ہرے دلاور کا، خود آفتاب نے جگنو کا انتظار کیا. آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ اٹھا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ اگر آپ لوگوں کو نہ بھی بھائیں تو مہمان کا دل رکھ لیجئے گا، کیونکہ میں دل لگا کے پڑھ رہا ہوں، مجھے بہت پسند ہے. آپ لوگ جتنا اچھا لفظ سن رہے ہیں، اب یہ نہ پڑھوں تو میرے اپنے اندر ایک وہ رہے گی کلج کہ اس اتنے حسین مجمع میں آگے اگلے سفر تک رہے گی کہ کیوں نہیں بات کی جہاں مجمع اتنا ڈیزرونگ تھا. میں مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نور زادے، یہ جتنی سائیڈ ہے نا، یہاں کوئی ایسا برکت والا بیٹھا ہے جس نے ساری سائیڈ چپ کرائی ہوئی ہے. بلکہ میں بات یہ آپ لوگوں سے کرتا ہوں، یہ تو سارا محلہ بول رہا ہے ادھر والوں سے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ. نور زادے میرے بھائی، نور زادے، خدا کی قسم بہت اچھا مجمع ہے. میں نہیں کر رہا آپ لوگوں کی خوشامد، با خدا دل اتنا بڑا ہو رہا ہے جس کی حد نہیں ہے. نور زادے اپنے خیمے، میں نہیں پڑھتا، یہ کراچی سے اپروو کراتا ہوں، اہل زبان مجمع سے اردو سپیکنگ سے پھر بات کرتا ہوں. نور زادے، اور یہ ممبر کے دامن میں ہاتھ ہے، کوئی خوشامد نہیں گجرانوالا کی، بات کراچی سے اوپر جا رہی ہے تو پڑھ رہا ہوں، ورنہ کبھی نہ پڑھتا. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ، شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. مت رہنا پیچھے، مت رہنا پیچھے. سر اٹھائیں لٹریچر پڑھنے والے، اچھی اردو بولنے والے میرے بھائی. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ. رضوان، مجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے،
یہ جتنے عزاداران بیٹھے ہیں ان کا نالین بردار ہے. علی عباس عسکری نالین بردار ہے. عاشقین امام حسین کی جوتیاں سیدھی کرنے والی بھی اوقات حیثیت باخدا نہیں ہے. میں زمین کے 3 کونوں پہ جا کے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر چکا ہوں. میری آنکھوں نے منظر نہیں دیکھا. بابا واحد شاہ جی جملوں کے بعد میں مایوس گیا ہوں. میرے مولا یہاں بھی انشاءاللہ کرم کریں گے اگر میں سمجھا سکا. نور باخدا آسمان سے بڑی بات ہے یار. نور سادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چراغ, شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین, اب خدا کو ماننا ہے آدمی کا فیصلہ. بیٹھا ہے کوئی مشکل شعر کا وزن کرنے والا؟ ارے وہ جو پیچھے بیٹھے ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرے حیدری. شاعری ہو رہی ہے بابا جی. نور زادے اپنے خیمے میں جلائیں کیا چاہتے, شمع گل کر کے لکھیں گے روشنی کا فیصلہ. دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین. اب یہ آنے جانے کا سلسلہ اگر بند کر دیں تو مزید اچھا ہو جائے گا. اب خدا کو ماننا ہے. خیر ہونے انشاءاللہ پہلے ہی بند ہو جانا چاہیے. دے چکے راہب کو بیٹوں کی دعا مولا حسین. کائنات آدم و عالم کے خدا کی قسم کوئی انوکھے کریم کو حسین کہتے. وہ میرے اہل سنت برادران, میں ایک لمحے کے لیے آپ لوگوں کو متوجہ کرتا ہوں. چلے شیعہ تو بول ہی پڑیں گے, میں آپ لوگوں کو ایک لمحے کے لیے متوجہ غور طلب بات کروں. نہیں چاہیے داد, مجھے کم از کم یہ چاہیے کہ آپ جی لگا کے سنیں. میں جملہ امامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئی, قرآن کہہ رہے تو آگ گلزار ہو گئی. امامت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تو جس تھیلے میں ریت ڈالی تھی وہ آٹا بن گیا. امامت چھٹے بادشاہ کے پاس آئی تو ہاتھوں کا دھلا ہوا پانی جواہر بن گیا. امامت مولا علی کے پاس آئی تو گستاخ کتے میں تبدیل ہو گیا. امامت حسن علیہ السلام کے پاس آئی مرد عورت میں تبدیل ہو گیا. امامت حسین کے پاس آئی ہر گنہگار تھا علیہ السلام. کیا جوڑا, کیا بات ہے. گناہگار تھا, کم از کم 15 منٹ کی بات بند کی علیہ السلام. مصرع سنیے, مصرع بڑا شعر پڑھ رہا ہوں. مصرع آپ کے سامنے, ہائے 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 ہائے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جن کو آج جو پڑھ رہا ہوں وہ پڑھ رہا ہوں جو خود کو پسند ہے. جن کو ابھی مقدر پڑھوں یا ماتم زنجیر شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ اٹھ کے بھی بول دیں, لیکن اپنے دل سے پڑھوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے اس عزاداری کو. باخدا بہت اچھا مجمع ہے. جن کو, میں نے جن کی کوئی حدود نہیں رکھی, جہاں تک آپ سوچ سکتے ہیں وہاں تک سوچئے. جن کو غم حسین کا صدقہ, سید سبت اصغر نقوی المعروف جون ایلیا امروہہ کے رہنے والے تھے اور کراچی آ گئے. کیا بڑے لوگ تھے اور بڑی باتیں کر گئے. فرما گئے تھے کہ لفظ خیال کا لباس ہوتا ہے, لہجہ لفظ کا لباس ہوتا ہے, سماعت لہجے کا لباس ہوتی ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ گالی دینے والا نہ مزاج ہے نہ کبھی یہ کام کرنا ہے, لیکن آپ دیکھیے کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر میں کتنا بڑا جملہ خدا کی قسم آپ کو دے رہا ہوں. جن اے ممبر کٹا ہتھی پما پھر بھی گل ہوئی ہے انجی سنو. جن کو جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں. سلامت رہے, سلامت رہے, یہ مسکراہٹ برقرار رہے میرے بھائی. باخدا مشکل مصرع تھا, جو بولا اس کا الگ سے شکریہ. خرید لیا اس بندے نے جو اس مشکل بات پہ بولا ہے. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا, رضوان بندہ لب اج دی شبیداری چو جڑا آکھے کہ جس ویلے دی مجلس شروع ہوئی ہے میں نہیں بولیا, میں شعر پہ پڑھتا ہوں بندہ چپ لے آوے. جن کو غم, وہ اللہ کی اس پوری کائنات میں سب سے حسین ترین نام جسے یوسف کہتے ہیں, اللہ نبی ناوا علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام,
میں نے پوری دنیا میں خدا کی قسم بندے پیچھے پیچھے دیکھے ہیں، دولت آگے آگے دیکھی ہے. واحد ایک چیز ہے حسن، خوبصورتی، جسے میں نے آگے آگے دیکھا، دولت اس کے پیچھے پیچھے دیکھی ہے. کائنات کا حسین ترین نام ہے یوسف، با خدا حسین ترین شخصیت ہے یوسف. حسین ہو کر بک گیا، بولی لگ گئی، گاہک آ گئے، فروخت ہو گیا. گجراں والا اپنے پیروں پر اٹھ کر بھی بولے تو علی عباس عسکری کی داد والا کشکول پر نہیں ہوتا. مسکراہٹ میرے دامن میں ڈال، ممبر چھوڑ بھی دوں تو خدا کی قسم ضمیر مطمئن ہو جائے گا. بات اتنی وزنی تمہارے دامن میں نچھاور کرنے لگا ہوں. ارے حسین ترین نبی جس کی ظاہر کوئی قیمت نہیں تھی، اس کی بھی بولی لگ گئی. آواز ٹھیک کیجئے گا میرے پیارے بھیا، اس کی بھی قیمت لگ گئی، بولی لگ گئی، وہ بھی بک گیا. جو بکتا ہی نہیں، جس کی قیمت ہے ہی نہیں، حسن بھی بک گئے. پھر یہ کیمرہ بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. میں شعر پڑھ رہا ہوں، جن کو، ارے جن کو بتاتا ہوں عزادار ہے کون، جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. تو یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، عشق عزا خریدنے والا نہیں ملا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا مجلس میں حسین کی قسم. وہ تو کھڑے ہو پیچھے مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. جن کو غم حسین کا صدقہ نہیں ملا، آنکھیں ملی ہیں ان کو اجالا نہیں ملا. حیدر بھائی شعر سنیے گا. یوسف کے دام لگ گئے بازار مصر میں، عشق عزا خریدنے والا. میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کر رہا. یوسف کے دام، بڑا شعر بچا کے بیٹھا ہوں. یوسف کے دام لگ گئے، تھکنا نہ میرے بھائی، تھکنا مت، تمہیں مولا کا واسطہ. یوسف کے دام لگ گئے. یہ دامن پھیلا یار جسے یقین ہے کہ اس کے گھر کا چولہا امام حسین کی نالین کے صدقے میں روشن ہوتا ہے. گرددی بادشاہ شعر آ رہا ہے، اللہ کرے کہ کوئی پیمانہ ہو جو اس شعر کا وزن کر دے. علی عباس عسکری زندگی وارنے کے لیے تیار ہے. صدقہ نہیں ملا، اجالا نہیں ملا، عشق عزا خریدنے والا نہیں ملا. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، عشق عزا کو مل گیا رومال فاطمہ، ایسا نماز کو بھی مصلی نہیں ملا. میرا وقت بڑا ہی اعلیٰ ہے، میرا مرشد علما والا ہے. اے مالک ارض و سما، تجھے کردگار وفا، دعائے زہرا بے کرے حیا، جلال مرتضی، کیا بات ہے، باب الحوا، کیا بات ہے. اقوات اللہ کا واسطہ میری اس دعا کو قبول کر لے. امیدوں کی صبح سے لے کے خواہشوں کی شام تک، بہت اچھا جملہ. عشق کے ہر قدم سے لے کے دھڑکنوں کے قطار بہت اچھا جملہ. تیرے لب پہ رہے میرے دل کا چین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایمان باردہ پرستان معرفت سے براستہ مشہد طواف بین الحرمین کرتا ہوا پوری قوت سے نعرہ بیٹھنا نہیں ہے آپ نے، بیٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے. جناب غازی سے آپ نے اتنا حسین توسل کر دیا. اب اگر میں شعر آپ کو نہ دوں تو کم از کم باخدا یہ میرے اندر بھی ہوگا. عدل نہیں بچتا. میں کس کس کا نام لوں خدا کی قسم. امیر خسرو 700 سال پہلے کی اردو تاریخ کا پہلا شاعر سے لے کر آج تک بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے آرٹسٹ ایسا نہیں دیکھا جس نے قلم اٹھایا اور کربلا نہ لکھی ہو. استاد قمر جلالوی نے 2 مصرے لکھ کے باوجود خدا کی قسم کوزے میں سمندر بند کر دیا. یہ گجراں والا پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. اٹھ کے بھی بولو یہی ہوگا، حق پھر بھی ادا نہیں. نہ 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 نہ، یہ علم ہے، یہ علم ہے. یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. یہ ہاتھ جانے
ان جوانوں کے ہاتھ جانے، پھر یہ کیمرہ جو منظر بننے والا ہے اس سے پہلے نہیں بنا. استاد ڈرپوک بندے سے معافی ہے. استاد قمر جلالوی قبلہ فرماتے ہیں 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، ایک شہر ببر 10 لاکھ کے سامنے آیا اور 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتا ہے کوفیوں شامیوں مجھے جلال نہ دلانا. اور یہ بات یاد رکھنا، ارے پانی میاں، ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں. ہاں جی پڑھے مولا غازی، یہیں سے ہی آگے کڑی سے کڑی ملاتے ہیں. باپ جناب غازی سن رہے ہیں تو یہیں سے. ارے پانی کے تانے دیتے ہو تم بات بات میں، کیا چاہتے ہو آگ لگا دوں فرات میں؟ سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے نا. یہ ڈائیلاگ ڈیلیوری تو باخدا یہی تو ساری بات ہوتی ہے، یہی تو سارا آرٹ ہوتا ہے. لیجئے پھر جملہ وہ آپ نے کہا پڑھن تو صدقے، میں نے پوری دنیا میں جا کے دیکھا ہے جس بندے کو جو چاہو سنا لو وہ سن لیتا ہے. غازی مولا ایک ایسا مضمون ہے جسے 2 قسم کے بندے سن ہی نہیں سکتے. گن پوائنٹ پہ بھی رکھ لو تو ان سے غازی نہیں سنا جاتا. ایک بے وفا سے نہیں سنا جاتا، ایک ڈرپوک سے نہیں سنا جاتا. نہ ناراض نہ ہونا، ڈرپوک سے بات نہیں کر رہا میں لکھنؤ کا لہجہ ظہیر لے آیا ہوں گجرانوالہ تک. اب پتہ نہیں یہ بات یہاں ہی رہ جائے یا میرے ساتھ رہتی دنیا تک چلے. ایک یار آپ لوگ لہجہ تو دیکھیے میرے بھائیوں، پہلے لہجہ. سامنے 10 لاکھ کا لشکر ہے، پیر فلک شیر بادشاہ ادھر اکیلا. رضوان لہجہ سن یار، ادھر اکیلا. ہائے ہائے ہائے، نہ بھی کوئی بولے تو عسکری خود کو واہ واہ کرنے کے لیے کافی ہے. واہ خدا اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں کوفیوں شامیوں یہ بات یاد رکھنا، میں اکیلا ہوں، میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم، میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو. کوئی آگے نہ آئے، مہربانی کرنی ہے، مہربانی کرنی ہے، میرے پڑھتے ہوئے بندہ کوئی آگے نہ آئے، مہربانی کرنی ہے. آداب محفل کی مخالفت ہے، میں بڑی بار دیکھ چکا ہوں میری بات ضائع ہو رہی ہے. میں جس وقت شعر پڑھنے لگتا ہوں کوئی نہ کوئی مجمع چیر کے آگے آ جاتا ہے، مجمع اسے دیکھنے لگ جاتا ہے. مہربانی کریں نا، اتنا کافی ہوتا ہے. میں خدا خون جگر لگ رہا ہے، خون جگر لگ رہا ہے خدا کی قسم. میں اتنا اپنا خون جگر صرف کر رہا ہوں اور کوئی بندہ میں بات پیک پہ کروں وہ مجمع چیر کے آگے آ جائے، ساری پبلک اسے دیکھنے لگ جاتی ہے. میرا زور کہاں گیا؟ مہربانی کیجیے. آپ امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، آپ کی عزت ہے، شان ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کم از کم آداب محفل تو دیکھیے. میں اکیلا ہوں، نہتا ہوں، بہت فرد ہو تم. آپ لوگوں کی دعائیں سارا کچھ ہے، لیکن میرے ساتھ تعاون کیجیے. ذکر حسین تیری توجہ کا شکریہ، ورنہ یہ لوگ میری طرف دیکھتے نہ تھے. لیکن اب مہربانی کرنی ہے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا. میں جناب غازی پڑھ رہا ہوں، با خدا اتنا بڑا کلیجہ چاہیے یار غازی پڑھنے کے لیے، اور اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے. بیچارے بزدل کو کیا پتا کہ جناب غازی کا جلال کیا ہے، بیچارے بے وفا کو کیا پتا کہ ابی الفضل العباس کسے کہتے. کوفیو شامیو نقابیں اتارو، تم بے اولاد والدین کی اولاد ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ارے کوفیو
शामियों, सहराई नस्ब के लोगों, बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, भटके हुए शजरों वालों। आपने कहा है कि ये मजमा इतना नहीं बोलता, अल्लाह करे सच हो, मेरे मौला को खास करम हो रहा हो इस वक्त। जुमला कहना चाह रहा हूँ, पसलियां तोड़ के बात बाहर आ रही है। बाखुदा सुस्त बंदे से बात ही नहीं कर रहा, और ना ही सुस्त बंदे के सुनने वाला मजमून है। बाखुदा मैं कहता हूँ, मैं जनाबे गाजी पढ़ूं और सीने की ताकत चेहरे पे नुमाया क्यों ना हो। हमसे लड़ते हो, हमारा मुकाबला भटके हुए शजरों वालों। जुमला आ रहा है, डायलॉग डिलीवरी देखिएगा और देखिएगा कि गुजरांवाला का लहजा है या नहीं। हमारा मुकाबला करते हो, अरे भटके हुए शजरों वालों, शजरे तैयबा से लड़ने वालों। अरे 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 हमारे सामने आते हो, अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों। ये जो खड़े हुए मेरे भाइयों, अगर हाथ है तो उठा लेना, हाथ है तो उठा लेना, मिलके नारा है हैदरी। जिसका हाथ ही नहीं है उसकी टेक्निकल मजबूरी है। अरे 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 भटके हुए शजरों वालों, नाल रहने ते वेखने महफिल जांदी। मैं आपने देखा जब मैं खड़ा हूं मैं कितना सहम के पढ़ रहा था। अगर मैं इतना बाखुदा खूने जिगर सर्व कर रहा हूं, खुल के पढ़ रहा हूं, तो बाखुदा मेरा अपना भी दिल है। अब देखिए महफिल जाती का है, अरे भटके हुए शजरों वालों, शजरे तैयबा से लड़ने वालों, मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर मेरा जी चाहता है, मेरा जाती तौर पे दिल है, मैं जुमला कहूं तो यार हर हाथ उठे। मैं मंजर देखना चाहता हूं, हाथ हर उठे जनाबे अब्बास की मिदहत पे। फरमाते हैं अपना बैकग्राउंड भूल गए हो, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वाला। ब्लू शलवार कमीज वाले अंकल, हमारी जद्दा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल करने वालों। अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई प्लेटें बेच बेच के पैसे कमाने वालों। तुम हमारा मुकाबला, मुझे देखिएगा, तुम हमारा मुकाबला, मैं बेचारा क्या करूं, मिंबर सफा मरवा बना हुआ है खुदा की कसम। तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम हमसे लड़ोगे। किसी ऐसी जगह ते मिंबर ला देना अगली बारी जिथे वाक घट होवे। तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम हमसे लड़ोगे। इमाम हुसैन का मिंबर है, बाग़े जिना नहीं है। तुम हमारा मुकाबला करोगे, तुम हमसे लड़ोगे। गर्दी साहब मेरे मौला गवाएं, कुछ नहीं तो 1.5-2 लाख का भी इस्तेमाल कहूं तो वो बाखुदा कम ज्यादा ही होगा उससे। स्टील टाउन की शब्बेदारी होती है कराची की, 7-8 रबी अव्वल की दरमियानी शब। ये मिंबर का दामन है, मिंबर पर मेरे मौला ने जुमला दे दिया, मैंने लगे हाथ पढ़ दिया। मेरी आंखों ने जो देखा ये जुबान कैसे बताए। अल्लाह करे कि गुजरांवाला के आशिकीन जनाबे अब्बास समझ लें, फिर इनका काम है। फरमाते तुम हुसैन से यजीद के लिए बैत मांगते हो, तुमने एक बार भी नहीं पहचाना। अरे कहां फरिश्तों को शिफाएं देने वाला और कहां बंदरों के तमाशे देखने वाला। बैठिएगा मत यहीं रहिएगा, आपने बैठना नहीं है, आपने बैठना नहीं है। फरमाते हमारा, मैं 5 लाइनों की छुट्टी तो दे सकता हूं, मुझे ये कैमरामैन मंजर दिखाएं जो बनने वाला है। बैठना नहीं है आपने, अब बात यहां से ऊपर जानी है, नीचे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जनाब गाजी पढ़ रहा हूं, फरमाते मुझे पहचानो, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सिफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं, मेरी पता नहीं क्या हो जाए, मेरी हैबत से। और तेरे बस में ही नहीं, तू अली अब्बास अस्करी को दाद दे, दुआ तेरे बस में है वो दे, और मैं जा रहा हूं, ये आलम जाने तेरे हाथ जाने, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे। तो शामियों ये बात याद रखना, अरे खंजरों नेजाओ तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बास।